अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो तमाम लोगों को गुड इवनिंग। इस वक्त हम हाजिर हैं इस विचार का प्रोग्राम है सच या झूठ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सर्ट बाय हामा खान। मैं आपका होस्ट अरशद खान और मेरे साथ हाजिर हैं मेरे कोलीग और मेरे साथी कामरान खान जो कि हमारे तबसरा निगार हैं। सच और झूठ इजी आप लोगों के सामने पेश होता हुआ बहुत मकबूलियत हासिल कर चुका है और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हमेशा कोई नया टॉपिक लेकर आए ताकि लोगों को रोशनास कराया जाए कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है और बड़ा अछूता टॉपिक है कि चांद, मून साइडनिंग एंड मून का क्या करे। हमेशा यही हुआ है हमारे आसपास के ममालिक में और थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे मुस्लिम मौजूद हैं उनके साथ हमेशा अक्सर देखने में ये आया है कि काफी सारे ममालिक के अंदर कि 2 चांद हो जाते हैं किसी दिन। मतलब अगर रमजान शुरू हो रहे हैं तो वो आगे पीछे हो जाते हैं, या ईद हो रही है तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम आज इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको मिलाता चलूं कि हमारे साथ इस वक्त कामरान खान मौजूद हैं। कामरान खान ऑल द वे फ्रॉम मिल्टन से, जो आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, आज वो अपने घर से ही कर रहे हैं। तो चलें हम सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला अज़ीम कॉल अभी प्रोग्राम शुरू किया है और कॉल आना शुरू हो गई। 2 मिनट रुकिए, मैं इनको लाइन पे लेता हूँ और आपको बताते हैं कि कैसे जो है मतलब हम इनको लोगों को बता सकें कि चांद के मुतालिक मून के लिए क्या सही है क्या गलत है। मुख्तलिफ जिक्र करके लोगों को लेंगे और सबसे पहले हमारे साथ जो आज मौजूद हैं एक बड़ा नाम एक उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम लाइन पे लेंगे। तो सबसे पहले कामरान, आप सुन रहे हैं हमें, देख सकते हैं हमें आप? जी अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम सामीन और नाजरीन और स्टूडियो 4 के चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल कहना चाहूँगा। गुड इवनिंग उनको जो कि कनाडा के सामीन हैं और गुड मॉर्निंग उनको जो हमें सुन रहे हैं सुबह के वक्त। आज आप नोट करेंगे कि हम एक अछूता मौजू तो लेके आए हस्बे रिवायत हस्बे साबिक, लेकिन उस अछूते मौजू के साथ साथ एक अछूता अंदाज भी है हमारे साथ। जी कामरान माफी चाहता हूँ खता कलामी की। इस वक्त जो है हमारे साथ फोन पे मौजूद हैं मलिक फैसल साहब। मैं उनको 2 सेकंड होल्ड कराऊंगा, आपकी बात पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद मलिक फैसल साहब से हम डिस्कस करेंगे। मलिक साहब आप लाइन पर हैं सर? जी, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। कामरान साहब कुछ कह रहे थे, उनकी बात कंप्लीट करना फिर आपसे साथ हम शुरू करते हैं। मैं ही नहीं इस वक्त कह रहा हूँ मलिक अरशद भाई, मेरे साथ साथ ये चरिंद और परिंद जो चारों तरफ घूम रहे हैं वो भी अपनी बात हमारे सामीन को सुना रहे हैं। सामीन और नाज़रीन, आप सुन रहे होंगे बहुत सारे परिंदों की चहचहार। हम जानबूझ के बाहर क्यों बैठे हैं, ये क्यों हमने ऐसा किया इंतजाम के अछूता ख्याल कि ताकि हम आपको एहसास दिलाएं कि साहब आज चांद रात भी हो सकती है और हम ये आपके लिए चांद ही देखने के लिए बैठे हुए। तो ये आसमान के तले कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ से अगर मुझे नजर आया तो आपको भी चांद दिखाओ। चलिए हम प्रोग्राम को अगले मरहले की तरफ लेके चलते हैं। अरशद भाई, जैसे कि हमारे साथ हमने एक रिवायत डाली है कि जब भी हम किसी मजहबी मौजू पर बात करें तो क्यों ना एक इस्लामी स्कॉलर को अपने साथ ले लें, उनसे सुने, उनसे पूछें कि इस मौजू के बारे में उनका नुक्ता नज़र, इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। तो सामीन हमारे और नाजरीन हमारे दरमियान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक अहम शख्सियत जिनका मज़हब से इंतहाई करीबी ताल्लुक़, जो लेक्चर भी देते हैं, मज़हब को बहुत करीब से जाना समझा और उसके बाद हमें और आपको समझाया। मेरे आपके और अरशद भाई के दरमियान में मौजूद हैं इस वक्त मलिक फैसल असलम साहब। मलिक फैसल असलम साहब का ताल्लुक अल मुरीद इंस्टीट्यूट कनाडा से है।
وہ یہاں المرید انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے روح رواں ہیں، بلکہ فاؤنڈر ممبرز میں سے بھی، یعنی فاؤنڈرز بھی ہیں. وہ آج اس موضوع پہ آپ سے اور ہم سے ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہے. ارشد بھائی، بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ڈسپیوٹ کے 2 چاند، 2 عیدیں، 2 رمضان کی تاریخیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین سے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ملک بھائی کو زحمت دیں کہ وہ آئیں مائک پہ اور وہ کہیں کہ ان کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا نظریہ ہے جو اس کے بارے میں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی ملک میں آپ کو مائک صاحب، جی ملک صاحب، میں اب آپ کو لیتا ہوں. ویلکم سر اسٹوڈیو 4 میں، جو کہ پروگرام ہے ہمارا سچ یا جھوٹ، اونلی آن ٹی وی 4، کانسیپٹ بائی حما خان. آج سچ یا جھوٹ میں آپ کو ہم تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں، اور چاہیں گے آپ پلیز ہمیں جو ہے بتائیے کہ آیا کالوں پہ کالیں آ رہی ہیں، آیا کیا یہ ہے جس پہ کہ ہم صحیح معنوں میں کیا کہہ سکتے ہیں چاند کے متعلق؟ جی سر. جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب اور ارشد صاحب آپ کا. یہ بات ٹھیک ہے جو کامران خان صاحب نے فرمائی ہے کہ اکثر ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی گھر میں خاتون جو ہیں وہ روزے سے ہوتی ہیں اور شوہر جو ہیں وہ عید منا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یا اسی طرح بہت سارے ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ بہن جو ہے وہ عید کا جوڑا پہنتی ہیں اور بھائی صاحب جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں 30واں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میں مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں. جی. اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک ارشاد گرامی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو. جی. یعنی اس جملے میں جو غلط فہمی کا باعث بنا بعد میں بہت سارے لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے جو لفظ ہے نا دیکھنے پر، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو چاند دیکھنے پر اور عید کرو چاند دیکھنے پر. تو اس میں لگتا یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جتنا فرض مجھ پر روزہ رکھنا ہے نا، جس طرح مجھ پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اسی طرح غالباً مجھے چاند دیکھنا بھی فرض کیا گیا ہے مجھ پہ. تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے، بالکل ایک لے مین کی حیثیت سے جب میں اس بات پہ غور کرتا ہوں تو عقل اس کو مانتی نہیں ہے کہ روزہ رکھنا تو چلو میری سمجھ میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ وہ تو مجھ پر فرض کیا گیا تھا. چاند دیکھنا فرض ہونا نہیں چاہیے، یعنی چاند دیکھنا بھی میرے لیے لازم قرار دیا جائے، یہ ہونا نہیں. پھر کیا وجہ ہے اگر یہ نہیں ہے، اور یہ کیا وجہ ہے اور یہ پھر کیوں کسی غلط فہمی کا باعث بنا؟ جب یہ بات آئی کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، تو اس سے ہمارے یہاں ایک عام رواج یہ ہو گیا کہ چاند کے دیکھنے پر ہی روزہ رکھا جائے گا، چاند کے دیکھنے پر ہی اس کو عید کی صورت میں ڈال لیا جائے گا. تو دیکھنا اتنا ضروری ہو گیا، یعنی ایک لازمی قرار پا گیا اس چیز کا. یعنی آپ کو اگر یاد ہو، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، غالباً 1978 کی بات ہے، ہندوستان کے ایک بہت نامور عالم تھے مولانا مفتی عبدالرحمن لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک زمانے میں رویت حلال کمیٹی جمعیت علماء برطانیہ کا ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں انہوں نے صدارت کی. اس میں برطانیہ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چاند دیکھنے کی جو اس کا جو لزوم ہے، یعنی اس کو جو لازم قرار دیا گیا ہے، اس بنیاد پہ ہم یہ کریں گے کہ ایک کمیٹی بنے گی. یہ میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں. ایک کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر چاند دیکھنے جائے گی. یہ جولائی 1978 کا یہ فتویٰ ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا حساس معاملہ بنا ہوا تھا چاند کا دیکھنا. آج اگر کوئی 2020 میں ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم چاند پر جا کے چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اتنا اس کو اہمیت. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اگر چاند سوال یہ ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، ان میں سے دو جو بڑی اہم عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور ایک حج،
جی یہ دو ایسی باتیں ہیں جو براہ راست متعلق ہو جاتی ہیں ہمارے قمری مہینوں سے. جی یعنی رمضان ہوگا تو روزہ رکھیں گے, ذی الحج ہوگا تو حج ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ رمضان کی ابتدا اور انتہا بہت ہی ایک حساس معاملہ ہو جاتا ہے, اور وہ کس کا رہین منت ہے؟ چاند کے دیکھنے کا. جی چاند کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا رمضان شروع ہوا ہے, چاند دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ چاند رمضان ختم ہو گیا. یہ بات تو سب اتفاق کرتے ہیں, اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں, کسی کا بھی. صحیح. بات تو ایسا ہی ہے کہ رمضان کیسے شروع ہوگا, چاند دیکھیں گے تو پتہ چلے گا, چاند کی ابتدا ہوگی تو پتہ چلے گا نا. جی تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ کیا چاند کا یعنی اس کی ابتدا ہونی, رمضان کی ابتدا ہونی, یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ چاند پر منحصر ہے, چاند پیدا ہوگا تو رمضان شروع ہوگا, یہاں تک تو کلیئر ہو گیا. لیکن کیا اس بات کی تعین کہ چاند پیدا ہو گیا ہے, اس کے لیے کیا لازمی ہے کہ اس کو دیکھا ہی جائے, یا کوئی اور طریقہ بھی دنیا میں موجود ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ چاند پیدا ہو گیا؟ یہ ہے اصل سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ماہرین فلکیات یہ بتا رہے ہیں آج کہ یہ بات تو بہت دور کی بات ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہی آپ بتائیں کہ چاند پیدا ہو گیا. دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو آپ کو سینکڑوں سال بعد جب چاند پیدا ہوگا تو وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس سال میں 29 دن کے بعد پیدا ہوگا, کس سال میں 30 دن کے بعد پیدا ہوگا. کیسے بتا سکتے ہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشڈ علم کے ذریعے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ کب ہوگا یہ 29 کا, کب ہوگا یہ 30 کا. تو اب یہاں پہ آ کے بات رکتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ الفاظ کیوں استعمال کیے کہ دیکھنے پر ہی روزہ رکھو اور دیکھنے پر ہی عید کرو؟ پھر آپ کو اس ایمفسائز کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کل کو کوئی سائنسدان یا کوئی ماہرین فلکیات جو ہیں کل یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دینے کو تیار ہیں کہ کب چاند پیدا ہوگا, کب چاند ختم ہوگا, اگر ایسا امکان تھا تو آپ نے پھر اس کے دیکھنے پر زور کیوں دیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اسی حدیث کو جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے. وہ پورے الفاظ کے ساتھ نقل کر دیا کہ وہ بات کیا تھی, کیوں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. ہوا یہ تھا کہ جب قرآن مجید میں جب سورہ بقرہ میں 185 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا, جہاں پہ یہ پوری تفصیل بیان ہوئی ہے, اس میں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. یہاں پہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے مہینے کے روزے رکھو. یہ جو ایک لفظ تھا نا, پورا مہینہ, اس بات سے کنفیوژن پیدا ہوئی کہ جیسے ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کنفیوژن کی پیدا ہوئی. میں اگر آپ کو کہوں کہ میں پورے مہینے سے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ 30 دن سے. جی جب میں کہوں گا پورے مہینے سے بیٹھا ہوں تو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ 30 دن سے بیٹھا ہوا ہے. جی حالانکہ ہو سکتا ہے فروری کا مہینہ اور میں 28 دن سے بیٹھا ہوں. جی پورا امکان ہے نا. جی تو یہاں پہ بھی جب کہا فرمایا سورہ بقرہ میں کہ پورے مہینے کے روزے رکھو, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کبھی 30 کا ہوتا ہے, کبھی اگر چاند نظر آ جائے مثال کے طور پہ 29 پہ, تو قرآن تو کہہ رہا ہے پورے مہینے کے رکھو, تو مجھے 30 ہی رکھنے ہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے وہ پورے الفاظ جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں, وہ بات شروع یہاں سے کی ہے, الشہر 29. لوگوں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتَهُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا. جب چاند تمہیں نظر آ جائے تو روزہ رکھو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا. اور جب تمہیں نظر آ جائے چاند تو آپ تم عید کر لیا کرو. یعنی اس بات پہ مصر نہ رہو کہ قرآن میں چونکہ پورے مہینے کا ذکر ہے اس لیے میں تو 30 ہی دن رکھوں گا. یہ کہنا نہیں. چاند جب نظر آ جائے, چاند جب پیدا ہو جائے تو تم عید کر لے. یہ ہے وہ حدیث کے الفاظ. اب چاند پیدا ہو رہا ہے یا چاند کب پیدا ہو رہا ہے, اس بات کا تعین کیسے ہوگا, اس کی تعین کون کرے گا؟ تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ ہم آنکھ سے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں, وہ روز دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہمیں آج سائنسدانوں نے ماہرین فلکیات نے جو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو اس کی ڈٹرمنیشن 1000 سال کی کر کے دے سکتے ہیں, آپ کو ایک ایسی تقویم مہیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو بار بار باہر نکل کے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے,
تو پھر اب ہمیں یہ کام ان کے حوالے کر دینا چاہیے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی اور تفصیل جاننا چاہے تو ہمارے استاد گرامی جاوید احمد غامدی صاحب نے ان کی ایک کتاب ہے مقامات، اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے رؤیت حلال کا مسئلہ، اس میں اس کی تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مسئلہ جو میں سم اپ کر دوں آخری جملے میں وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا چاند کا دیکھنا بہت ضروری ہے؟ ہرگز نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے طلوع آفتاب سے پہلے مجھے فجر کی نماز پڑھنی تھی، تو آفتاب متعلق تو ہو گیا، لیکن آج میں کبھی بھی آفتاب دیکھنے باہر جاتا نہیں ہوں، بلکہ نماز گھر میں بیٹھ کے گھڑی دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ سائنسدانوں نے گھڑی باندھ دی ہے میری کلائی پہ. انہوں نے بتا دیا ہے کہ سورج کب طلوع ہوگا، انہوں نے بتا دیا وہ کب غروب ہوگا. تو وقت کی تعین جو ہے جب ماہرین فلکیات آپ کو کر کے دے دیتے ہیں، تو اب اس مسئلے کو اس طریقے سے ہمیں حل کرنا چاہیے، ورنہ آپ اسی ضد، اسی تمرد، اسی حق دھرمی پہ کھڑے ہوں گے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ گدھا سواری کا جانور ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ گدھا سواری کا جانور ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری بھی کی. لہٰذا میں تو اب بضد ہوں کہ میں گدھے پر ہی سواری کروں گا. ایسا تو نہیں ہے نا، آج تو آپ اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں بالکل. تو آپ اس بات کو تو آپ نے مانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آج بھی اگر سائنسدان آپ کو اپنے علم کی ترقی کی روشنی میں کوئی سہولت مہیا کر رہے ہیں اور آپ اس کے باوجود مصر رہیں کہ نہیں حدیث میں فلاں لفظ آ گئے ہیں اس لیے میں تو اس کو دیکھوں گا، یہ تو کروں گا، اور پھر مجھے جب جہاز میں اڑ کے جانا پڑے اس کو دیکھنے کے لیے میں اس کو جا کے دیکھوں گا، تو روزہ رکھوں گا دیکھوں. تو اس مسئلے کو اب ختم ہو جانا چاہیے. اس کی صرف اور صرف وجہ جو ہے وہ جہل ہے. جہل، میں جہالت اس کو تنقید کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک بیان واقع کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. یعنی یہ جو نظر آ رہی ہے ہمیں چیز کہ اس کی جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ملک صاحب، ہماری خوشبختی ہے کہ آپ ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ایک سوال اگر میں یہ کرنا چاہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے، وہ جو حدیث کا حوالہ آپ نے شروع میں دیا تو اس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں شروع ہوئیں یا لوگوں کا ایک موقف بنا اور وہ اس پہ قائم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوری کامران صاحب، حدیث کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں نے اس کا مفہوم اپنے حساب سے نکالا. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ملک صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں اس کا کیا حل ہوگا؟ ہمارے یہاں جو علماء دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں اس موضوع پہ آن کے، تو کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو ریزالو کریں، جو کہ برسا برس سے چل رہا ہے معاملہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے جی کہ اس کو سب سے پہلے تو ماہرین کے حوالے کیا جائے. سب سے پہلے کہ وہ ہمیں وہ کیلنڈر بنا کے دیں، ہمیں بتا دیں کہ بھائی 2020 میں یہ 29 دن کا ہوگا، 2021 میں یہ اتنے دن کا ہوگا، 2022 میں یہ اتنے، فلاں ڈیٹ کو چاند نظر آ جائے گا، ایگزیکٹ وہ بتا دیں ہمیں کیلنڈر بنا کے. ایک بات یہ. دوسرا ہم حل یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کیلنڈر بن جائے، یہ قمری کیلنڈر کیا، شمسی کیلنڈر تو ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں نا، جنوری اتنے دن کا ہے، فروری اتنے دن. یہاں تک ہمیں پتا ہے کہ 4 سال بعد جب لیپ کا سال آئے گا تو وہ کتنے دن کا ہے نا. تو اسی طرح ہمیں قمری کیلنڈر بنوانا چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قمری کیلنڈر کی بنیاد پر ہمیں کوئی ایک مرکز قائم کر لینا چاہیے. مثال کے طور پہ مکہ معظمہ کو ہم مرکز قائم کر لیں اور وہاں سے سب لوگ اسی چاند کی پیدائش کے لحاظ سے، اس قمری کیلنڈر کے لحاظ سے اپنے اپنے مذہبی تہوار جو ہے وہ منائیں. یہ ہے اقرار. ہاں بالکل. یہ کہ اگر جیسے کہ آپ نے کہا، اب یہ تو ہم اور بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کے حساب سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن بالکل مولانا صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مرکز اپنا قائم کر لیا جائے اور انشاءاللہ تعالی عظیم اگر مکہ شریف کو جو ہم فالو کر رہے ہیں تو وہاں اگر لیٹس سے کہ ٹائم ڈفرنس جو بھی ہے ہمارا 15 یا 12 یا 10 گھنٹے کا، اس گھنٹے کے حساب سے ڈیفینیٹلی چاند اگر اب وہاں طلوع ہو چکا ہے تو چاند اب 10 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد یہاں نظر آ جائے گا. مطلب دنیا کے لیے تو آ چکا چاند، تو اب وہ اس علاقے میں کب آئے گا، یہ مطلب ڈیفینیٹلی سائنس کے حساب سے کوئی چیز چینج ہو نہیں سکتی. زمین کی جو حرکت ہے، زمین کی جو موومنٹ ہے وہ چینج ہوگی نہیں. تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے میں صاحب، میں ان کو بھی لیتا ہوں لائن پہ. میرے خیال میں ہمارے ساتھ آپ قیام فرمائیے کہ اگر کوئی سوال پوچھے تو تاکہ آپ اس کا جواب دے سکیں اگر پاسبل ہو. السلام علیکم جی، کون سا بول رہے ہیں؟ ہیلو
جی عرفان ملک بول رہا ہوں سر. السلام علیکم عرفان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بس سر آپ سنائیے. سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی اس وقت ہمارے ساتھ ملک صاحب موجود ہیں، ہمارے کنٹینیوس کالر ہیں اور بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور میں بالکل بہت بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ٹی وی 4 میں. ہمارا پروگرام ہے سچ یا جھوٹ، اونلی آن ٹی وی 4، کانسیپٹ بائی حما خان. ملک صاحب آپ کی اسپیکر کی آواز اگر سلو کر دیں گے تو ہمیں جو ہے نا دقت نہیں ہوگی. اچھا سر، یہ میں نے سلو کر دی سر. جی، اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ملک صاحب ہمارے ساتھ جو ہے فیصل صاحب جو ایک بڑے نام چین جو ہیں ہمارے علماء دین ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ. جی، اور جی ملک صاحب، ہمارا آج کا جو موضوع ہے آپ نے سنی لیا ہوگا، کیا کہتے ہیں آپ یہ چاند کے متعلق؟ سر جی میں دیکھیں جس طرح ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، میری آپ کی بھی یہ خواہش ہے، اور اس طرح لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ عید جو ہے وہ حالات کو مد نظر کم از کم ایک ملک میں مثلا کینیڈا ہے تو اس میں تو ایک دن عید ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے جی. اگر دیکھیں ٹائم زون کا فرق ہے، ظاہر ہے اگر سعودی عرب میں عید ہو رہی ہے تو کینیڈا میں اس وقت عید شاید نہ ہو سکے، دن رات کا فرق ہے، پاکستان کا ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے، اور پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ ہر باری عید پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے آخری وقت تک، شاید توجہ اپنی طرف کرانے کے میں لیے. ایک سیکنڈ سوری معافی چاہ رہا ہوں خطا کلامی کی. ایک اور بھی کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی لائن پہ لے لیتا ہوں. کالر جڑ چکے ہیں تو میرے خیال میں تیزی سے ہمیں پروگرام میں نے بھی ہولڈ کرایا ہوا ہے ایک دو لوگوں کو. السلام علیکم جی، کون صاحب؟ جی طارق حمید بول رہا ہوں. طارق حمید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ دو اور کالر موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک علماء دین ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے نامی گرامی ملک عرفان صاحب بھی لائن پر ہیں. تو پلیز ملک صاحب آپ کنٹینیو کریے، آپ لائن پہ رہیے گا. طارق صاحب جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مسلمان کی طرح ہماری بھی خواہش ہے کہ کینیڈا میں ہم رہتے ہیں تو کم از کم ایک دن عید ہو. میں تھوڑا سا ریمائنڈ کراؤں گا، یہ خود 15-20-22 سال پرانی بات ہے کہ ہم نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ جی عید پہ مسلمان جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو عید والے دن جو ہے وہ ایگزمپشن دی جائے، چھٹی دی جائے، وتھ پے دی جائے. جی سٹی میں بھی ہم نے یہ شروع کیا تھا، ٹورنٹو سٹی میں بھی، یہاں بھی مسیساگا میں اس وقت میئر بڑی سخت تھی. بہرحال ہم نے کہا تھا، اور اس طرح پھر پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہا تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ ہمیں ایک دن جس طرح سلیکٹ کر مہینے پہلے بتا دیں گے جی کس دن عید ہوگی تو ہم تمام مسلمان امپلائیز کو کوشش کریں گے کہ جو سرکاری ملازمتوں پہ ان کو چھٹی دے دی جائے. جی لیکن وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک دن پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکا، پھر وہ کوئی 2 آج کرنی ہے، کوئی کل کرنی ہے. اب ظاہر ہے گورنمنٹ 3 دن کی چھٹیاں تو نہیں دے سکتی صحیح. تو پر یہ بس صرف اتنی خواہش ہے کہ یار یہ تو علماء دین کا کام ہے، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو بھی اگر استعمال، ویسے تو ہم ہر چیز استعمال کرتے ہیں، گھڑی سے لے کے کمپیوٹر سے لے کے کار جہاز ہر چیز استعمال کرتے ہیں، معمولی چیزوں پہ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر یہ متفق ہو جائے تو ایک دن عید کر لی جائے تاکہ کم سٹی آف مسیساگا میں یا سٹی آف ٹورنٹو میں ہم کہہ تو سکیں نا کہ میئر کو کہ بھائی اب ایک دن یہ والا دن 24 جون کو فرض کرو چھٹی دے دو. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک بندہ 24 جون کہتا ہے، دوسرا 25 جون کہتا ہے، تیسرا 23 جون کی کھپ ڈال دیتا ہے، تو وہ سارا ہی کنفیوژن میں رونا چلا جاتا ہے. تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ کم از کم ہم تماشا نہ دکھائیں. اگر رویت لال کمیٹی نے بیٹھنا ہے، ظاہر ان کی اپنی مجبوری ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، مذہبی اس میں مسئلے ہیں، لازمی مسئلے. میں ان پہ میں تو عالم دینی میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں اب یہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر 2-3 دن پہلے ایک دن پہلے 4 بجے ہی بتا دیں آپ، 4 بجے 5 بجے بتا دیں گے بھی آج عید ہوگی یا نہیں ہوگی. رات کو 12 بجے تو لوگ ساری لے کے بیٹھے رہتے ہیں، صحیح کہا آپ نے، لوگ ساری لے کے بیٹھے رہتے ہیں.
اور بڑی مزیداری کی بات ہے تو جو قربانی عید ہوتی ہے اس پہ تو اتنا زیادہ جھگڑا نہیں پڑتا. یہ سمجھ نہیں آتی کہ عید الفطر کے موقع پہ اس طرح کے جھگڑے پچھلے سال بھی ایسا ہوا کہ لوگ جب مطلب سحری کر نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو پتہ چلا جی کہ کل عید ہے. تو مطلب ایسا ہوتا رہا. بچوں میں تو بچپن سے شروع سے سکھایا گیا اور یہ میرا خیال ہے یہ حکم بھی ہے کہ عید والے دن روزہ نہ رکھو. بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو عید منا کے کھا پی رہے ہیں اور کچھ روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں. وہ بھی یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ نہیں پتا چل رہا کہ کون حرام کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے تو یہی سنا بچپن سے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور روزے والے دن عید کرنا حرام ہے. تو اب یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہاں جا رہے ہیں. اس وقت ملک صاحب ہمارے ساتھ جو ہے دو کالر اور جڑے ہوئے ہیں. کامران صاحب ٹورنٹو سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کامران صاحب پلیز آپ کو میں چاہوں گا 1 منٹ آپ انتظار کیجیے. ملک صاحب اپنی بات ذرا پوری کر لیں تو پھر طارق صاحب سے وہ بھی لائن پہ موجود ہیں تو میں طارق صاحب سے 2 منٹ ان کی رائے لے کے پھر کامران آپ کی طرف آؤں گا. میں ارشد بھائی ایک کام کرتے ہیں, ہمارے جو بھی کالر آ رہے ہیں نا جو ہم سے جڑ رہے ہیں تو ان سے آخر میں یہ ذرا پوچھ لیے کہ ان کے نقطہ نظر سے اس کا کوئی حل تو ہوگا نا, تو ساتھ ساتھ وہ اپنا حل بھی بیان کر دیں. اچھا میرے ساتھ ایک جڑ گئے ہیں ایک اور کالر. کون صاحب بات کر رہے ہیں آپ, ذرا نام بتا دیں گے؟ السلام علیکم, عزیر بول رہا ہوں. اچھا عزیر صاحب جی ذرا ہولڈ کر لیجئے گا, ہم آپ کو ابھی 2 منٹ میں آپ کو لیتے ہیں کال پہ. جی ملک صاحب, جی ملک عرفان صاحب آپ بتا رہے تھے تو ذرا حل بھی بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک. میں تو حل جاؤں گا. یہ پچھلے دنوں ہماری حکومت پاکستان میں ایک وزیر صاحب ہے جن کا نام فواد چودھری ہے. ان کی بہت ساری باتوں سے تو میں ایگری نہیں کروں گا سیاسی طور پہ, لیکن انہوں نے کافی ادھر شور مچایا تھا پاکستان میں کہ جناب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے. پھر انہوں نے ڈیٹ بھی دی تھی, پھر اس ڈیٹ کو عید بھی ہوئی. مزیداری کی بات ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم تو بڑے ٹیکنالوجی والے ملکوں میں رہ رہے ہیں. اگر کوئی ہمارے علماء دین اگر اس میں کوئی سمجھوتا کر سکیں اور سائنس ٹیکنالوجی یوز کر سکیں تو میرا فواد چودھری کی رائے بڑی اچھی تھی. میں تو یہ حل بتاؤں. زبردست. جی تو ملک صاحب نے بڑی مطلب زبردست طریقے سے اس کو لینڈ کیا اور فواز صاحب کا جو ذکر کیا تو فواز چودھری کی بات بالکل صحیح کہی آپ نے. جی ہمارے ساتھ جو طارق صاحب موجود ہیں, جی آپ لائن پر ہیں سر. جی کہیے گا, بتائیے کہ آپ کے نزدیک کیا ہے اس کی اہمیت اور کیا کہنا چاہیں گے. وہ ہے نا گریا چاہے اور خرابی میرے پہچانے کی. تو سب سے پہلا مسئلہ جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عرفان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں کہ آپ جو اسٹار سنگرز ہوتے ہیں نا وہ ہیں. میں آپ کا محبت ہتھیار ہے. لیکن میں ایک پوائنٹ جو ہے کہ ہمارے بہت اہم کال رہے ہیں چاہتا ہوں. جی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مذہبی مسائل میں اپنی رائے نہیں دے سکتا, میں عالم نہیں ہوں, تو میرا خیال ہے کہ خرابی کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے ان جو چیزوں کی باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں دے دی ہے نا, وہ ہے جن کے ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور دیتے ہیں دل کا یہ بازیگر کھلا. تو اصل مسائل کی جڑ ہم سب جانتے ہیں کہاں ہے, اور مسائل کی جڑ کیوں ہے یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی دکانداری ہے. یہ سب دکانداری کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ رمضان اور عید الفطر کے علاوہ یہ سب سال میں یہ کہاں سو جاتے ہیں تمام جو مولوی حضرات ہیں, کیونکہ چندہ اسی میں جمع ہونا ہوتا ہے. جب چندہ جمع نہیں ہوگا وہ پرابلمز آئیں تو وہ پلس ان کی اجارہ داری اپنے پاور گیم ہے نا, پاور اور اس کی گیم ہے ساری کہ میں ہم نے اپنی ٹانگ اوپر رکھنی ہے. میں یہاں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, پلیز آپ لوگوں کی قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات کسی نے کہی, بڑے اچھے علماء دین نے کہا کہ آج کی جو سب سے بڑی ذمہ داری بینگ اے مسلم, سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو سب سے پہلے جن کی پوچھ ہوگی, جو سب سے پہلے جن کی پکڑ ہوگی وہ ہوں گے علماء دین. کیونکہ اگر انہوں نے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ علماء دین ہے جو
लोगों को अपने पीछे उस राह पे चला सकते हैं। अगर उनसे कोई चूक हो गई तो सबसे बड़ी पकड़ उनकी होगी। तो ये चीज शायद हम लोग भूल जाते हैं, या हमारे उलमादीन थोड़ा भूल जाते हैं, ये क्या वजह है? तो जी तारिक साहब कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल नहीं भूलते, मैंने आपको बताया ना, भूलते बिल्कुल नहीं है। ये तो वो चीजें याद रखते हैं कि आप हमारी सोच है, लेकिन ये मैंने कहा कि ये मसला मसाइल कुछ और है। ये मैंने कहा ना कि ये है, नजर आते हैं कुछ और वो वाकई अंदर कुछ और आप। और अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाए ना तो आप देखिए 1876 में लाउड स्पीकर इजाद होता है, 1930 के आसपास पहली किसी मस्जिद में अजान उस पर चलती है। तो उस दौरान जो तूफान खड़ा होता है कि ये तो हराम है, और इस पे बहुत सारे फतवे इसमें दिए गए, हराम करार दे दिया गया। और आज मुझे आप बताइए कि एक भी मौलवी जो है बगैर लाउड स्पीकर के सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले तक तो टीवी पे थोड़ा सा दखल देना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दे तारिक भाई, सॉरी यार मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपको डेफिनेटली। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आ जाइए, रेडियो जी, टेलीविजन, कैमरा, तस्वीर, इस पे हजारहा फतवे मौजूद, आप भी देख सकते हैं। तो हमारे छोटे होते हुए हमने इसको तो हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। और आज देखिए क्या कोई एक टीवी चैनल, कोई एक रेडियो चैनल, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये मौलाना, ये अल्लामा, ये मौलवी हजरात जो है ये वहां पे उसके बगैर उनका गुजारा हो, बल्कि अब तो उनको क्रेविंग होती है अंदर से कि अगर कोई प्रोग्राम ना उन्हें मिल पाए। मैं खुली बातें करूंगा तो प्लीज आपको पता, मैं सवाल से खुली बात करता हूँ क्योंकि मसाइल की जड़ ही वहां पे है। अब आप देखिए, नमाज जब पढ़नी है तो क्या आप वही तरीका इख्तियार करते हैं जो मदीना में किया जाता था उस जमाने में, कि छड़ी गाड़ के या मस्जिद नबी की दीवार पे काट का कपड़ा पड़ा हुआ होता था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइंस वो मुशाहिदा था ना वो जी। अब साइंस ने तरक्की कर ली, वो मुशाहिदात और आगे बढ़ गए, साइंस के तजर्बात आगे बढ़ गए। आप घड़ी का टाइम देखते हैं, आप कहते हैं 5:25 पे ये अजान हो जाएगी और इतने बजे नमाज खड़ी हो जाएगी जी। तो क्यों नहीं हर शख्स जाता और बाहर जाके छड़ी गाड़ता है या वो टाट का पर्दा लटकाता है और वो टाइम देके फिर मैं नमाज पढ़ूं? मतलब तरक्की की तरफ, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये बताइए आप क्या फरमाएंगे तारिक भाई? छोटे हदसों के अपने 10 फीट आगे खड़ा हुआ शख्स नजर नहीं आता, वो चांद क्या देखेंगे और उनके क्वालिफिकेशन क्या चांद देखने की? माहिर फल्कियात तो है नहीं। हल क्या है आपके नजर से? हल क्या है? तो माहिर फल्कियात का, साइंटिस्ट का फील्ड है, उन्हें इसको देखना, उन्हें फैसला करना है। वो कहते हैं तू कौन मैं खामखा, मतलब ना आपका ताल्लुक है इस चीज से कोई। तो ये तो खुला एक डिफरेंट कहानी है। कैलकुलेशन हर चीज की आपके पास मौजूद है, साइंस इतनी तरक्की कर गई है जी कि आपके पास टाइम शमसी कैलेंडर से लेके कमरी कैलेंडर तक आपके पास हर चीज की कैलकुलेशन मौजूद है जी। तो वजह नजर नहीं आती। वजह मैंने जैसे शुरू में बताया था, वजह सिर्फ और सिर्फ एक है। और आपने कहा इसका तरीकेकार क्या होगा, तो दो चीजें मैं बयान करना चाहूंगा, जल्दी मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि ये अगले वो मुनीर न्याज़ी साहब की एक वो थी ना, एक उनकी नज़्म के हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। तो ये खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हमेशा जो है ना हम हर काम में लेट होते हैं। लाउड स्पीकर पहले फतवे, फिर एक्सेप्टेंस, टीवी रेडियो पहले फतवे फिर एक्सेप्टेंस, मोटरसाइकिल को शैतानी चरखा कहा गया फिर एक्सेप्टेंस। तो ये भी आप देखेंगे कि अगले 10-20 साल में ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी और हमारी आने वाली नस्ल जो है ना उसके आगे कोई नहीं रुक सकेगा। ये बंद में आप बांध नहीं सकते। ये नई नस्ल जो है ना ये इसको और तरीके से सोचती है। ये पुराने इनके जो इजारादारी का है ऐसा टूटनी और खत्म होनी। पहली बात तो ये कि हमें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगले 10-20 साल में 25 साल में प्लस माइनस, बशर्ते कि अगर हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो हमें अपने प्रोपगेशन इसकी जो है उसको फास्ट करना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जी तारिक, तो मतलब आपके नजदीक जो है वो एक्सेप्शंस हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा आगे पीछे टाइम लगेगा जी। मलिक इरफान साहब, नंबर 2, अगर आप इसको इससे भी जल्दी चाहते हैं ना तो इसका एक और हल है जी। इन तमाम लोगों को जिनका मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ उनको आप इकट्ठा कीजिए और इसको दरिया बोर्ड कर दीजिए, तो फिर शायद उससे भी जल्दी जी। मलिक इरफान साहब, आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे बात? जी, मैं तारिक साहब की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। तारीख के सीधे से मैं आपको एक बड़ा तारीखी वाकया सुनाता हूँ जी।
کہ اورنگزیب کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی, جو مغل گرینڈ شہنشاہ تھے اورنگزیب, ان کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی. تو اس زمانے میں گورے تجارت کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنا کے. تو کسی نے کہا جی وہاں ایک گورا ڈاکٹر ہے تو اس کو بلاؤ. تو بیٹی کو اس نے, گورا ڈاکٹر آیا تو اس نے بیٹی کو, اورنگزیب کی بیٹی کا علاج کیا اس زمانے میں, 1700 کچھ کی بات کر رہا ہوں جی. تو اورنگزیب نے کہا کہ کیا تم کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کچھ نہیں مانگتا, ہمیں قلعہ بنانے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے جی, گورے نے تو اپنا مقصد حل کر لیا. تو گورے نے پھر جواب میں کہا کہ ہم آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں انڈسٹریل ریولیوشن, تو یہ آپ کا جو قرآن اور دوسری کتابیں جو آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں, تو ہم آپ کو پرنٹنگ پریس کا تحفہ دینا چاہتے ہیں. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو ابتدائی پرنٹنگ پریس ہے, وہ چھٹ والے ہاتھوں والے. جی جی. تو جناب اورنگزیب نے علماء کو بتایا تو انہوں نے کہا وہ خدا کا خوف کا تو پاگل ہو گیا, یعنی اب ہاتھ کی بجائے قرآن شریف جو ہے وہ مشینوں سے لے کر پریس پہ چھپے گا, یہ تو توہین ہو جائے گی. جناب رفڑ پڑ گیا. تو اس نے اورنگزیب نے کہا کہ بھائی کیوں میرے ملک میں بغاوت کراتے ہو, جاؤ بھائی بڑی مہربانی, اور مجھے اس طرح کرو کہ جاتے جاتے برف کا کارخانہ لگا دو, کیونکہ شراب جو ہے نا ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہ اورنگزیب صاحب کی بات. اب طارق بھائی نے کرول باتیں کی, میں بھی کروں گا. اب دیکھیے 4000 سال سے ایک جنتری, آپ طارق بھائی بھی میرے بچوں کی طرح ہیں, آپ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری نانی, دادیاں, دادے ایک چھوٹی سی جنتری پڑی ہوتی تھی. طارق صاحب کو بھی اپنی دادی سے بات کی, بس وہ جنتری میں اگلے 5000 سال تک کے دن اور ٹائم لکھا ہوتا تھا کہ فلانے دن کون سا دن ہوگا اور فلانی کون سی تاریخ ہوگی, اور پھر بعد میں اس میں ایڈیشن کیا گیا کہ چاند کی کون سی تاریخ ہوگی, چاند کی موومنٹ کی اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی تھی. تو یہ مطلب یہ کہ ہمیں تو وہ بیکورڈ لے کے جایا جا رہا ہے نا مسئلہ ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں علماء دین کی, تو یار علماء دین کی کوئی ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے, کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, کوئی پڑھائی ہونی چاہیے فی زمانہ. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ جس طرح طارق صاحب نے کہا نا کہ 10-12 سال بعد مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ بالکل درست کہہ رہی ہے. وہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا کہ ہمارے بچے تو ابھی ہمارے ساتھ نہیں چلتے, انہوں نے کہنا اچھا بھی جاؤ تم لڑو, ہم نے تو عید نہیں منانی, بھاگ جاؤ, جیسے کون سی عید بھاگ جاؤ, گیٹ آؤٹ. اس طرح مسئلہ حل ہوگا. جی کامران صاحب, جی کامران صاحب ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے ہیں. آپ کامران, آپ ہیں موجود؟ جی میں السلام علیکم سب کو. اور ایک سیکنڈ, وعلیکم السلام. کامران بہت اچھی بات کہی. کامران ایک سیکنڈ پلیز آپ ہولڈ کیجیے ایک سیکنڈ. ہمارے ساتھ آل دا وے فرام انگلینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد صاحب. حماد صاحب آپ ہولڈ پہ ہیں پلیز. جی آپ کی آواز. جی سامعین کو بہت دلی مبارک اظہار ہے. خوش رہیں, اسٹے ہوم, اسٹے سیف کے ساتھ کی کیمپین کے ساتھ. بہت اہم اور بہت زبردست موضوع آپ لے کر آئے ہیں ٹی وی 4 کے سچ یا جھوٹ کے پروگرام میں. اور آپ کے پروگرام بہت ہی زبردست ہوتے ہیں کیونکہ بہت ریلیونٹ ٹاپکس آپ لے کر آتے ہیں. آج بھی بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ پہلی ڈیبیٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے. جی حماد, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, موجود رہیے پلیز. کامران آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی کامران, سوری آپ کو میں نے اسٹاپ کرا. پہلے تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ, اور اس کے بعد اگر کسی سے ملنا ہے تو کوشش کریں کہ سیف ڈسٹینس پہ ملیں. بالکل. اور جو بھی ہم جس پروسیس ہم لوگ گزر رہے ہیں, پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے, تو پہلے تو اس کو ہم لوگ بڑا ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے کہ نہ چاند رات ہو رہی ہے, نہ عید کو ہم لوگ جا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع, لیکن بی سیف اور سب کو عید مبارک ایڈوانس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملک صاحب نے شروع میں بات کہی, اسی بات کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گا آگے, کہ اگر آپ دیکھیں ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانوں گا. جب یہاں پر لفظ استعمال ہو جاتا ہے نا اسٹارٹ, میں نہیں مانتا, تو وہاں سے آپ کی فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر بندہ, جو طارق حمید نے بات کی, کیونکہ ہر انسان جو بھی جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے, جو اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے, آپ ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈیفینیشن جو علم سے عالم جو بنا ہے, لیکن اس کے لیے بھی اس کا سوجھ بوجھ کا ہونا بہت ضروری ہے اور کنٹمپریٹ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح کے عالم پروڈیوس کر رہے ہیں ہمارے پاس, کہ ابھی تک
चंद एक लोगों के अलावा आप देखें उठा करके आपको चंद एक के अलावा जितने भी आपको बस वो एक लफ्ज है मैं नहीं मानता, क्योंकि उनकी अपनी दुकान, उसकी जो उनका जो बिजनेस चल रहा है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है ये, आप ये देखिए कि ये ठीक ठाक बड़ा बिजनेस है, और उसकी वजह से उनके फॉलोअर्स, वो जो मलिक साहब ने जो बात की थी वो शुरू में मैं इनकी बात से जो जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो जाहिल तनकीद नहीं था, बल्कि जाहिल का मतलब वो इल्म जो आपको अभी तक आंखें नहीं खोलना, समझ नहीं रहे आप इस चीज को, अभी तक इस चीज को। अच्छा, एक ये है कि जो आलिम जो कह रहा है, कम से कम आपके अंदर भी इतनी अकल होनी चाहिए कि आपसे सवाल करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है तारिक हमीद और मलिक साहब ने जो बात की, क्योंकि उस जमाने में सवाल नहीं कर सकते थे, जब सवाल नहीं होगा तो आपकी जो ना डिबेट नहीं होगा। डिबेट किसी भी माशरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डिबेट से बहुत सारी बातें होती हैं और हम अपने आप को करेक्शन की तरफ लेके आते हैं। सही, जहाँ करेक्शन ही नहीं होगी, उन्होंने अपने आप को एक जगह कन्फाइन कर दिया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। तारिक हमीद की और मलिक साहब ने जो बात की वो भी बिल्कुल सही कही कि वो जो आगे जो ना 10 फीट की चीजें नहीं देख सकते, वो आगे चांद क्या देखेंगे। लेकिन एक बात यही बात है कि मैं तबलीग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, बिल्कुल करें, हम सब का फर्ज है कि सुन्नत का करें, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे लिए शान है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सारी बात ये कि सुन्नत तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अगर हदीसी को कोट करें तो उन्होंने तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल तो नहीं किया था। पहले तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि टेलीस्कोप का इस्तेमाल क्यों होगा। तो टेलीस्कोप का मतलब आपने साइंस को लिया, आपने टेक्नोलॉजी और उस चीज को इस्तेमाल किया, और वो टेलीस्कोप के जरिए से बैठ करके वो डिसाइड कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए डिबेट करना, बात पे बात करना, तो वो तो कभी खत्म नहीं होगा। बात यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, जो अभी आपने बात की, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोल्यूशन सिंपल से तरीका यही है कि अच्छा, इसमें भी जो आलिम है और उसके साथ जो है जो माहिर फल्कियात हैं, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, वो बैठ करके डिसाइड करें, और डिसाइड करने के बाद एक कैलेंडर मुतय्यन कर लें। जैसे कि मलिक साहब ने बताया कि हम 1000 साल की हम वक्त कर लेते हैं। आजकल आपके पास जो स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन से आप तयन करते हैं। मैं अपने घर से बैठ करके क़िबला का तयन करता हूँ, मुझे तो कोई नहीं बताता, मैं तो चांद को जाके नहीं देखता। तो आपके स्मार्टफोन से तो हर वो चीज हो रही जो आपने अपनी अजान तक लगाई हुई है। अब सबको छोड़े, अजान तक आपको लगाई हुई है आपने, यानी कि हर वो काम आपके फोन पे है कि जो आपकी सोच है। तो कहने का मतलब है कि ये पहले जो ना मैं नहीं मानता, वो जो लफ्ज है ना मैं नहीं मानता, वो ना मानने से ही स्टार्ट होता है। अपने आप को ओपन करें और खुदा के वास्ते हम सबको शर्मिंदगी से बचाएं। जो मलिक साहब ने और दूसरे जो बैठे हुए थे, इतनी शर्मिंदगी होती है कि आप नॉर्थ अमेरिका बैठे हुए अपने आप को इस जगह पर कि वही तफर्रका, वही आपको नजर आता है कि एक मस्जिद मिस्तागा के अंदर एक जो है वो नमाज पढ़ रही है, एक नमाजी पढ़ रही, सिर्फ इस वजह से कि अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए कि देखो मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। तो प्लीज इसके लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए, अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए आप पूरे जितने भी मुसलमान है ना, उन सबको खराब मत करें, उनको गंदा मत करें प्लीज, और इसकी वजह से समझने की कोशिश करें कि हम सब बदनाम होते हैं बीइंग अ मुस्लिम। आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें। कम से कम पाकिस्तान, इंडिया और वहां पे तो चलो जहालत है, यहाँ पे तो कम से कम आने के बाद इसको समझने की कोशिश करें। हम सब मिलकर के अगर मिलकर काम करें तो बिल्कुल, मतलब कामरान साहब की बात से ये साबित होता है कि हम सब मिलकर इसको जो है हल करने की कोशिश करें। हमारे जो तबसरा निगार हैं कामरान खान साहब बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ उनको मैं दोबारा स्टॉप करूंगा। इस वक्त हमाद साहब ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। यही सिलसिला कार जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे और ममालिक में फेस कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम वहां पे इंग्लैंड में भी बहुत सालों से बड़ी जबरदस्त, मतलब यहाँ से भी ज्यादा जो है वहां फेस की जाती है। तो जी हमाद साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ। और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहे हैं, सच है झूठ बहुत मजबूत प्रोग्राम है। बहुत खुशी हो रही है, ये पूरी दुनिया में हमारी जो आपका प्रोग्राम देखे बड़ी खुशी हो रही है। पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई का बायस बन रही है कि किसी और त्योहार या किसी और मजहबी त्योहार में ऐसा नहीं होता कि 2-2 या 3-3 दिन मनाया जाता है।
ہمارے यहाँ पाकिस्तान में भी ये चीज है कि रोहित हिलाल कमेटी और साइंस की जो वजारत है उसमें काफी अरसे से कसर चल रही है। मोहतरम भाई ने बहुत अहम बात की कि जो है हम जो है देश की इन एडवांस जो है हम कई साल का कैलेंडर बना सकते हैं, और यही बात वजारत जो साइंस और टेक्नोलॉजी उसने ये की वो पहले ही डे का अनाउंस कर दिया, इस दिन ईद होगी। वो महीना रमजान मुबारक शुरू होने से पहले ही उन्होंने बता दिया था, वो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन चूंकि रोहित हिलाल कमेटी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनके दूसरे रफाकार की एक बहुत बड़ी जो है सैलरी इसके साथ वाबस्ता है, तो ये बेसिकली मजहबी पॉइंट नहीं है, ये इकोनॉमिकल पॉइंट है। अपने एक तो शख्स है वो कई 19-20 सालों से वैसे ही चेयरमैन बना बैठा हुआ है, एक तो वो भी जो है मजहबी या जमहूरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। दूसरा फिर वो सिर्फ पाकिस्तान में ही हमारी बदनामी और जिल्लत पाकिस्तानी इंडिया में ही नहीं, भी उससे बाहर आप कनाडा देख लें, ये जैसा भी ओंटारियो की मस्जिद का उन्होंने जिक्र किया है, अमेरिका देख लें, यूके यूरोप देख लें, यहाँ पर तो हालात ऐसे अजीब व गरीब मुज़ाहिका खेज हालात है, मैं कहूँगा कि बल्कि हमने एक स्ट्रीट और एक घर के अंदर भी दो ईदें होते हुए देखा कि अगर माँ बाप फॉलो किसी एक मस्जिद को करते हैं और बच्चे फॉलो दूसरी मस्जिद को करते हैं, तो वो बहुत एक अजीब व गरीब वो ईद उन्होंने अखबार कर दी। और हर बार ऐसा होता है कि अगर यूके यूरोप में तो 3-3 दिन भी ईद हुई है, आप देख रहे हैं 2 दिन का तो कॉन्सेप्ट मौजूद था कि 2 दिन ईद हुई, 3-3 दिन भी ईदें होती रही हैं। तो हम कभी भी इस मसले का बैठकर हल नहीं कर सके। और बहुत अहम खूबसूरत बात जो डिबेट से मैंने हासिल की, और जरूर व्यूअर्स ने भी वो चीज को जरूर महसूस किया होगा कि हर एक पर्टिकुलर आप जब काम या शोबे में जाते हैं तो उसके लिए कोई किसी भी क्वालिफिकेशन का एक लेवल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये उल्मा के लिए क्यों कोई जो है क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड नहीं रखा गया। और दूसरा जो अहम चीज सामने आई वो यही बात थी कि हर जो टेक्नोलॉजी थी, पहले चाहे वो स्पीकर पे आजान देने का, जिस पर भी हम पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं, पहले उसकी भी मुखालफत की गई। इन्होंने उसकी टीवी की जब फील्ड जब आया, टीवी आया, तो इन उल्मा हजरात ने उसकी भी मुखालफत की। अब आपको हर उल्मा जो है वो रमजान ट्रांसमिशन में भी बैठा नजर आएगा। ऐसे उल्मा भी हैं जो कहते हैं जी खवातीन के साथ बैठकर ट्रांसमिशन करना हराम है, लेकिन एक ऐसे मौलवी नासिर मदनी साहब भी आगे मार्केट में जो वो भी खवातीन के साथ बैठे ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये इनकी सोच है, इनकी साइकी ऐसी ही है कि ये हर आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर एतराजात करते हैं कि भाई कि वो चीज नहीं ली जा सकती, वो हराम है। लेकिन हमें अगर आने वाले दौर में अपनी मजीद रुस्वाई से बचना है, और जो बहुत अहम और खतरनाक पॉइंट वो ये है, वो मलिक साहब ने उसकी तरफ इशारा किया और जिसमें बहुत ज्यादा कम बात की गई। अगर ये चीज फ्यूचर में चलती रही तो आने वाली जो जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, वो मुतनफर भी हो सकती है, क्योंकि एक अजीब और गरीब थिएटर सा लगा वहां पे भी, इंडिया पाकिस्तान में भी, और कनाडा, यूएसए, यूके और यूरोप, हर जगह कि दुनिया में आप देख लें कि ये ऑन रिकॉर्ड ही बात है कि किसी और मजहबी त्योहार के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं जुड़ा हुआ। उन्हें पता है जो भी मजहबी त्योहार, उन्हें पता है कि एक दिन है तो पूरी दुनिया में एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन अच्छा, बहुत एक अजीब और एक और मज़ाक़ खेज़ बात ये होगी कि अब जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे बच्चियां हैं जो जहाँ कहीं जॉब करते हैं, अब उन्हें कोई अपना हॉलिडे बुक करना हो ईद उल फितर के लिए या ईद उल अज़हा के लिए, तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई वो किस दिन की छुट्टी बुक करें, क्योंकि वो तो दिन तो वो तैयार ही नहीं है, एक दिन होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन होगी, तो उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। और जिनके साथ वो काम करते हैं उनकी भी समझ से बालतर होता है कि भाई ये ऐसा क्यों है, बाकी तो हर जगह एक दिन मुतय्यन होता है, हम आज तक एक दिन जो है मुतय्यन क्यों नहीं कर सके। तो इसके लिए इसके लिए बेहतर हल वही जो हमारे मोहतरम सारे जो कॉलर थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत तजवीज दी कि इसका टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम एडवांस कई सालों का कैलेंडर बना सकते हैं, और बन भी रहा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है हम क्यों नहीं ये चांद देखने की रवायत को खत्म करके उसे कैलेंडर के तौर पर कर ले, तो उसमें फिर जो है आपको ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट रखना है उलमा के हक में जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो रोहित हिलाल कमेटी और वो भारी सैलरी लेती इस चीज की। और बाकी भी मेरा ख्याल में
کہ ان کا بھی کوئی اکنامیکل بینیفٹ, ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور یہ پروگرام بڑا پیش خیمہ ثابت ہوگا. حماد بھائی یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا تعلق یو کے سے ہے اور آپ بھی پاکستان سے باہر ہیں اور ہم کینیڈا میں مقیم ہیں, آپ کے نقطہ نظر سے چلیں پاکستان میں جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے تو کچھ مقاصد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیلریز وابستہ ہیں اور یہ ساری, یو کے اور کینیڈا یا نارتھ امریکہ میں ایسے کیا مسائل ہیں کہ یہاں پر بھی قوم اور علماء دو حصوں میں بٹے ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہاں بلکہ ادھر تو جو ہے جو یوکے یورپ میں تو پاکستان اور انڈیا سے بھی زیادہ بٹے ہوئے ہیں. یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں وہاں پہ تو چلے یہ ہے نا کہ زیادہ تر میں ملک کا حصہ ہے, اس میں ایک دن منا لیے, کسی میں 2 دن منا لیے. یہاں پر ایک اسٹریٹ اور ایک گھر میں انہوں نے بانٹا ہوا ہے لوگوں کو. لوگ مسجدوں کو فالو کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی اماموں کو فالو کر رہے ہیں, نہ کہ وہ اصول کو ضوابط کو فالو کرتے. تو میرا خیال میں جو انہوں نے, جو میں یو کے یورپ میں دیکھتا ہوں, تو انہوں نے بہت زیادہ بانٹ رکھا ہے. اور یہ کچھ لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں, ان کا مکتبہ فکر ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم سعودی عرب کے ساتھ فالو کریں گے, اور کچھ ہیں تو وہ بالکل بھی ان کے ساتھ فالو نہیں کرتے. تو کوئی ایک اصول و ضوابط جو ہے وہ یہاں پر جو ہے طے نہیں کر رکھے. اور ہر مساجد میں دیکھ لیں تو ہر مساجد میں بہت زیادہ جتنا میرا خیال میں جو ڈونیشن, کیونکہ ہم اپنے ملکوں سے دور آئے ہوتے ہیں, چاہے وہ انڈیا کے ہمارے دوست ہیں یا پاکستان کے دوست ہیں, تو وہ اب وہ اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں, تو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ایموشنل بھی اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ آپ جیسے کہہ لیں کہ مسجد کمیٹیوں کے اندر بہت زیادہ کیا کہیں گے پالیٹکس ہے. اس نے اس پالیٹکس نے ہمیں بہت زیادہ جوڑا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا پاکستان سے زیادہ جو ہمارے مسلمانوں کو بانٹا گیا ہے وہ باہر کے میں جو ہماری مساجد. بالکل صحیح کہا حماد آپ نے, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایسا ہو رہا ہے. ہم ضرور چاہیں گے کہ ایسا ہرگز نہ ہو, کیونکہ جو بھی طریقہ جائز ہے اس طریقے کو اپنا لیا جائے. اور اس کے ساتھ کیونکہ آفٹر آل ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو شو کرنا ہے. ہم اگر صرف اتنا سا سوچ لیں کہ اگر ہم 4 مسجدوں میں کل عید کی نماز پڑھتے ہیں اور پرسوں جو ہے 4 مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے, تو جو 4 لوگ آج جو 4 مسجدوں میں پڑھیں گے کل وہی لوگ نظر آئیں گے دنیا جہان کو کہ کتنے لوگ ہیں, کتنی یونٹی ہے, اور اس کے بعد وہ بٹے ہوئے نظر آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک جگہ, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور آپس میں ہم سب مل کے اس چیز کا جو ہے حل نکالیں. اور تمام علماء دین سے میری بہت ہی زیادہ ریکویسٹ ہے, جو بھی علماء دین اس کی ذمہ داری لیتے ہیں, پلیز خدارا پلیز آپ لوگ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ ہم اپنے ملک سے دور, اس ملک میں جو ہمارا ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے, یا ہم جہاں پر کتنا کچھ کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے, اپنے مذہب کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پر. ہم سے کسی بھی طرح کی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دھبا بن سکتی ہے. پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم, کئی دفعہ ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے کہ 2 عیدیں اور 2 دن جو ہے رمضان جو ہے وہ روزے رکھے جا رہے ہیں, اور عجیب سی مطلب کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہم تمام لوگوں کو یہ سوچ, یہ بوجھ دے ہمیں کہ ہم ایٹ لیسٹ حق کی بات کر سکیں, اور اپنے لیے نہیں, اپنے گروپ کے لیے نہیں, بلکہ اپنے مذہب کے لیے ایسا کچھ کریں. کیونکہ دنیا میں اتنا بہترین مذہب یہ ہے, اور اس کو ہم کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو جناب آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اور لے لیتے ہیں, ایک کوئی صاحب ہیں, کوئی گزشتہ 25 یا 26 منٹ سے میرے ساتھ ایک امریکہ سے معافی چاہتا ہوں کال لے سکتے ہیں ہم بہت تیزی سے. جی اپنا نام بتا دیجیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ غالباً 29 منٹ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. معافی چاہتے ہیں سر, کئی ایسی کال ہیں جو ڈراپ کرنی پڑی ہے, معافی چاہتا ہوں میں. جی بولیے, کون سا بات کریں؟ عزیر ملٹن سے.
अच्छा उजैर साहब सॉरी, माफी चाहता हूँ उजैर साहब, माफी चाहते हैं, हम पूरी टीम की तरफ से आपसे माफी चाहते हैं कि आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा, और वो लोग जिनकी कॉलें मिस हुई हैं और हम उनकी कॉलें ड्रॉप कर दी हमने, तो उनके से भी हम बहुत बहुत माफी चाहते हैं। लेकिन क्या करें, वक्त इतना कम होता है और मौजू ऐसा है कि हर किसी की सुनना जरूरी है। तो उजैर साहब जी क्या कहते हैं आप, जल्दी से प्लीज बताइए। जी, कहना तो मैं कुछ नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास इतनी दीनी काबिलियत तो नहीं, लेकिन मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे, आपके कॉलर्स और दीन से। जी, आलिम दीन हमारे साथ हैं मौजूद इस वक्त, मलिक असलम साहब अल-मुरीद इंस्टीट्यूट के। मलिक साहब आप हैं क्या वहाँ पर मौजूद? मतलब कोई ऐसा सवाल नहीं, लेकिन ये आपका प्रोग्राम बेसिकली अवेयरनेस का प्रोग्राम है। अच्छा चलिए, हुक्म कीजिए। जी जी, और ये मेरे ख्याल में बात आपके डिफरेंट कॉलर तारिक हमीद और मलिक साहब भी उन्होंने ये सवाल उठाए, मैं उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हम सारे महीने तो हम कैलेंडर के साथ चलते हैं, सारी नमाजें कैलेंडर के साथ पढ़ते हैं जी, हत्ता कि हम हज भी एक ही हज करते हैं, वहाँ पे हमें कोई इत्तेफाक है, ये रमजान में आके हमें ये ना इत्तेफाकी क्यों हो जाती है, ये एक चांद में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं आप जी। मलिक साहब आप लाइन पे हैं क्या? जी नहीं, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है कामरान, तो असल में बहुत सारे कॉलर थे, मैं माफी चाहता हूँ, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। डेफिनेटली हमारे साथ इस वक्त और भी कॉलर्स मौजूद हैं, अगर कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज। बल्कि एक मिनट, मैं अगर आप थोड़ा सा मुझे जी सवाल पूछिए। जी पूछिए। ये देखें, ये जो दो ईदों का मसला है सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और किसी इस्लामिक कंट्री में दो ईदों का मसला क्यों नहीं है? बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं आप। इस सवाल पे तो बहुत कुछ हो सकता है जी। हमारे साथ कामरान साहब भी हैं, हमारे साथ मलिक साहब भी हैं, मलिक इरफान साहब भी हैं, और तारिक साहब भी शायद मौजूद है हमारे साथ। जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा 1 मिनट में इनकी बात का एक छोटा सा तारीखी जवाब देना चाहूंगा कि देखिए खैर भाई, हमें जो अरब दुनिया की आपने बात की है, अरबों को ये मजहब जो था इस्लाम में उनको फर्स्ट हैंड मिला, और हमें ये जो मजहब था ये मुख्तलिफ तरीकों से हमारे पास आया। कोई सिंध के रास्ते आया, कोई अफगानिस्तान के रास्ते आया, कोई मुसलमान मुगल हुक्मरान आए, तो वो हमारी तकसीम शुरू हो गई। उनके साथ जो मुख्तलिफ लोग आए उन्होंने मुख्तलिफ मकतबा नजर पेश किए, तो इसलिए हम हिस्टोरिकली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिस्टोरिकली डिवाइडेड जी। वैसे अरशद भाई, मलिक साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, आलिम दीन हैं। मलिक साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मलिक साहब, ये हमारे कॉलर हैं, उजैर गालबन साहब हैं, उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल जो था वो ये था कि ये जी उजैर साहब आप जरा अपनी सवाल रिपीट कर सकते हैं? उजैर साहब लाइन ड्रॉप हो गई शायद। नहीं वो है कॉल। जी उजैर, आप जरा अपना सवाल रिपीट कर देंगे? जी, हम कह रहे हैं हमारे इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने हैं, हमें किसी भी महीने पे कभी कोई ना इत्तेफाकी हुई, ना किसी नमाज के टाइम पे ना इत्तेफाकी हुई है, सब हम कैलेंडर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ताकि हमारा हज हम एक ही दिन पूरी दुनिया में मनाते हैं, तब जब हम हज एक दिन मना सकते हैं तो ईद और रमजान क्यों नहीं एक दिन पे कर सकते हैं? ये पहला सवाल है आपका। दूसरा सवाल ये कि कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही 2 ईदों का मसला है, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्री, क्या वहाँ भी 2 ईदों का मसला? मैंने कभी नहीं सुना कि वहाँ भी 2 ईदों का मसला है। मलिक साहब क्या फरमाते हैं आप इन 2 सवालों के बारे में? पहली बात तो ये पहला सवाल था कि ये जो है पहला सवाल दोबारा एक रेफरेंस दे दीजिएगा। तारिक साहब 1 सेकंड। जी मलिक साहब, मलिक असलम साहब है अल-मुरीद इंस्टीट्यूट कनाडा के आलिम दीन। जी मलिक साहब फरमाइए। ये बात कि ये चांद के देखने से 2 ईदों का मसला क्या सिर्फ कुछ एक रीजन में है या तकरीबन दुनिया के हर ममालिक में है? तो ऐसा है कि ये किसी एक जगह पे नहीं, हर जगह पे आता है ये इख्तलाफ, और उसकी वजह मैंने अभी इस प्रोग्राम की इब्तिदा में बड़ी तफसील के साथ बता दी थी
کہ جو الفاظ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ وارد ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو، تو اس دیکھنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ دیکھنا جو ہے غالباً لازمی ہے، اور اس اگر نہیں نظر آئے گا تو پھر ہم عید نہیں کریں گے، نہیں نظر آئے گا تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ ہر جگہ پر یہ اختلاف ہے، بہت کم ایسا ہے کہ جہاں نہیں، اور یہ آج نہیں ہے، اس کے پہلے بھی مثال کے طور پر آج سے 50 سال 100 سال 200 سال پہلے تک ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بستی میں عید ہو رہی ہوتی تھی، دوسری بستی میں روزہ رکھا جا رہا ہوتا تھا، تو اس وقت اس کو قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس وہ ذرائع موجود نہیں تھے جس سے ہم چاند کی تعین کر سکیں کہ چاند پیدا ہو گیا یا نہیں۔ آج وہ ذرائع موجود ہیں، آج ماہرین فلکیات آپ کو وہ بتا سکتے ہیں، اس لیے آج اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا جو آپ نے سوال کیا حج سے متعلق کہ اس میں پھر کیوں اتفاق ہے، تو اس کی وجہ اصل میں ایک صرف زمان نہیں ہے، زمان کے ساتھ مکان بھی شامل ہو جاتا ہے نا۔ اس مسئلے میں تو صرف زمان ہے، یعنی آپ ٹائم اینڈ اسپیس میں صرف ٹائم ہے مسئلہ، وہاں پہ اسپیس اس لیے مسئلہ بن جاتی ہے کہ آپ کو حج ایک خاص مقام پر ہی ادا کرنا ہے، اسی جگہ پر آپ کو حج کے سارے مناسک ادا کرنے ہیں، تو چونکہ وہاں پہ جو تاریخ ہوگی اس تاریخ کو پوری دنیا کو کر لے گی، یہ وجہ ہے کہ اس پر اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جتنا بڑا یہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کے مختلف ریجنز ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے چاند جہاں نظر آ رہا ہے، کہیں کہتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ زیادہ اختلاف بن جاتا ہے۔ حج کے معاملے میں ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ حج صرف مکہ ہی میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں کے لحاظ سے، لیکن یہ مسئلہ کیسے ختم ہو، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ کیلنڈر ایک ہوتا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیلنڈر ہے یہ وہ کیلنڈر نہیں ہے جو آج کے ماہرین فلکیات آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں، اگر ان سے آپ کیلنڈر بنا لیں تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ 200 سال بعد جو رمضان آئے گا اس رمضان میں اس فلاں مہینے میں 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، یہاں تک وہ بتا سکتے ہیں، تو اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہم نے شمسی کیلنڈر میں ان پر اعتماد کیا ہے اس پر بھی کرنا چاہیے، یہ میں نے گزارش کی تھی۔ جی عزیر صاحب آپ کا کوئی اور سوال؟ میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، چھوٹی سی چیز جی کہ سعودیہ میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حج کے معاملے میں کیونکہ وہاں سختی ہے اور وہاں پہ ڈنڈے کا زور چلتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ مطلب کہنا چاہیے کہ مجھے بات کہنی چاہیے نہیں فیصل بھائی، اگر یہ حج پاکستان میں ہوتا تو شاید وہاں حج بھی 2-3 ہو رہے ہوتے۔ مائک کی طرح اگر بند کریں گے تو آواز، اسی لیے مولانا صاحب نے بڑی واضح طور پہ اس کو فرما دیا کہ صرف اور صرف یہ دیکھنے پہ نہیں بلکہ یہ مقام کا جو ہے سب سے بڑا تعین ہے، تو مقام کا تعین ہے جس کی وجہ سے یہ سی چیز رکی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں واپس وہی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہوں، کس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ جیسے ہمارے لاسٹ جتنی نشستیں گئی ہیں وہاں پر جو ہے ہمارے جو ملک عرفان صاحب نے بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ ٹورنٹو میں یا کینیڈا کے اندر جو ہمارے مسلم ہیں ہم لوگ جو ہے مطلب آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا پڑے گا۔ تو تمام حاضرین اور تمام لوگوں سے میں معافی چاہوں گا کہ ٹائم کی بہت کمی کی وجہ سے، کیونکہ روز تک ہو گیا اور تمام لوگ پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام بڑا زبردست موضوع ہے ہمارا، وہ ہم اس پہ بہت بہترین پروگرام ہونے والا ہے، جلدی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی میں کہہ رہا ہوں تیار رہیے آپ سب، تیار رہیے، بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جو ہلا کے رکھ دینے والا موضوع ہوگا ہمارے اگلے پروگرام کا عید کے فوراً بعد، اور آپ تمام لوگوں کو ہماری طرف سے اسٹوڈیو 4 ٹی وی 4 کی طرف سے اور اسپیشلی ہمارا پروگرام جو سچ یا جھوٹ ہے اس کی طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک ہو، اور تمام لوگ انشاءاللہ اپنے اپنے فیملی کے ساتھ عید منائیں، خوشی خوشی عید منائیں، اور نیگیٹو کبھی بھی نہ سوچیں، نیگیٹو سے دور ہٹیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو اصل امتحان شروع ہونا ہے، وہ کتنی لمبی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ہزاروں سال لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں، اور 1000 دن اور 1 دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو پلیز اس ٹائم کو انجوائے کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے